بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، 10 دن یا کچھ کم و بیش باقی ہے تقریباً۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل ایمان بقیہ 11 مہینوں میں ان اعمال خیر کی طرف سبقت نہیں کر پاتے جو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں توفیق دیتا ہے۔ مثلاً دن کا روزہ ہے، وہ رکھا جاتا ہے، رات کی عبادت ہے، تراویح نماز، اور اسی طرح بہت سارے لوگ تہجد کا اہتمام، اعتکاف کا اہتمام، سحر و افطار کا اہتمام، لوگوں کی ہمدردی، معاونت، صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام۔ ایک بہت بڑی جماعت جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ عمرے کا سفر، حرمین کا سفر، وہاں اعتکاف۔ تو اس طرح مسلمان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ ان تمام نیکیوں کا ہدف اور مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ صبح سے شام تک، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا منع ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سحر و افطار کرایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کرایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی ترغیب دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام عبادات کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کس چیز کو اچیو کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسے ذکر کیا کہ دیکھو، تمہارے اس روزے کا، تمہارے اس افطار کا، سحر کا، تراویح کا، اعتکاف کا، صدقے کا، خیرات کا، جو بھی نیکی آپ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ میری زندگی میں تقوی آ جائے۔ تو دوسرا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے لیکن اسے تقوی نہیں ملا، ایک آدمی تراویح پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ جو اصل تھا اس کو تو پا ہی نہیں سکا، کہ مقصد تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ بھی تقوی آ جائے تمہاری زندگی میں، گناہوں سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام چھوڑ دو۔ تو اگر میں وہ ہدف کو حاصل نہیں کر رہا تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا، اللہ ہمیں ایسا نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو رات میں عبادت میں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یعنی وہ رات کو عبادت کر رہے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے،
دن میں روزہ رکھ رہے لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے، جھوٹ بولتے تھے روزے میں بول رہے، چغلی کرتے تھے روزے میں کر رہے، سودی معاملات کرتے تھے روزے میں کر رہے، لڑنا جھگڑنا کرتے تھے روزے میں کرتے ہیں۔ تو روزہ تو کہہ رہے کہ تمہیں ان سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں رکاوٹ اور حائل کیا چیز ہے؟ گناہ۔ کسی بھی دو کے درمیان، ایک بیٹا اپنے باپ کو ناراض کرے، اس کو تکلیف پہنچائے، اس کی بات نہ مانے، تو بیٹا باپ سے قریب ہوگا دور ہوگا؟ دور ہو جائے گا۔ باپ اس کو قریب آنے نہیں دے گا کہ بھی جاؤ، آپ ہمیشہ ہمیں تکلیف دیتے ہو، ہماری بات ہی نہیں مانتے، ہمیں پریشان کرتے۔ استاد و شاگرد، شاگرد استاد کی بات نہیں مانے، کلاس روم میں وقت پہ نہیں آئے، اپنا ہوم ورک نہیں کرے، جو استاد کے اس کو مانے نہیں، پریشان کرے، تو شاگرد سے استاد قریب ہوگا دور ہوگا؟ شاگرد نے ایسے کام کیے کہ خود استاد سے دور ہو گیا۔ تو جس طرح ہم کسی کو ناراض کرتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان میاں بیوی میں ایک دوسرے کا احترام و خیال نہ کرے، دوری آ جاتی۔ تو اسی طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا اور اللہ کے احکام کا اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا خیال نہ کرے، گناہ کرے، تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے۔ تو دنیا میں جو انبیاء آتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں پر محنت کرتے تھے، ان کے عقیدے درست کرتے تھے، انہیں شرک کے عقیدے سے، کفر کے عقیدے سے، بدعات سے، رسومات سے، جاہلانہ طرز زندگی سے ہٹا کر انہیں توحید پر، سنت پر، شریعت پر، اللہ کے طریقے پر لاتے تھے، اور اس طرح بندوں کو اللہ سے قریب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ رمضان بندے کو میری رحمت سے قریب کر دے تاکہ میں اس کو خوب نوازوں۔ رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ۔ رکاوٹ کیا ہے؟ نافرمانی۔ تو فرمائے اس روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے، اپنے دفتر میں بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے، آپ کو پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، دروازہ لوک ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہے جو آپ کے دل میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت ہے، وہ احترام ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائی ہے کہ چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا ایک کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں صبح سے شام تک جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ میں نے روزہ رکھا ہے، نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا، اگرچہ مجھے بھوک یا پیاس لگی ہے یا نہیں لگی۔ یہ جو ایک مومن مرد کر رہا ہے، عورت کر رہی ہے، تنہائیوں میں بھی، اکیلے میں بھی، مجلس میں بھی، کہیں پہ بھی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت ہے کہ اس کا سودا اللہ سے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس کو اس سے پرواہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں میرے بندے، جب تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جائز چیز تو نے چھوڑ دی، پانی جائز ہے، روٹی جائز ہے، سالن جائز ہے، کھانے پینے کی حلال چیزیں جائز ہے، وہ جائز چیزیں تو نے چھوڑ دی، تو جس کو میں نے پہلے سے ناجائز اور حرام بنایا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، کسی کو سے بغض و نفرت کرنا حرام ہے، تو یہ تو پہلے سے، تو اس کو تو چھوڑو۔ یہ ہماری ٹریننگ ہے اس مہینے میں۔ استقبال رمضان کیا ہے؟ ابھی سے میں نے ٹریننگ کرنی ہے، میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ کون سے گناہ میں کرتا ہوں یہ مجھے پتا، میرے اللہ کو پتا، یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میں آج سے ابھی سے یہ نیت کروں کہ کون کون سے گناہ میرے لیے آسان ہے چھوڑنا۔ چھوڑنے تو سارے گناہ ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں کن بڑے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ میں ان بری باتوں سے، ان برے کاموں سے
میں بچنا چاہتا ہوں، میرا نفس مجھ پہ حاوی ہے، اور یا میرے ساتھی ایسے ہیں، یا میری بیٹھک ایسی ہے، یا اللہ مجھے اس سے بھی جان چھڑا دے۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ ایسے کاموں میں ہوں جس سے آپ ناراض ہوں، اور ہمت کرے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور حدیث پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے، موطا امام مالک کی شرح لکھی۔ حضرت نے لکھا کہ 3 بڑے گناہوں کو چھوڑ دو تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ ویسی بات ہوتی نا، گناہ چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، لیکن ایک لسٹ بن جاتی نا تو آدمی کے سامنے آ جاتی کہ ہاں بھئی ایک ایک کر کے نکالو اس کو۔ تو حضرت نے لسٹ میں 3 گناہ بڑے ذکر کی، فرمایا ان 3 بڑے گناہوں سے بچو تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ سب سے پہلے حضرت نے فرمایا بد نگاہی سے بچو، بد زبانی سے بچو، اور دل پہ آ کے بدگمانی سے بچو۔ یہ 3 بد ہے، ان سے بچو۔ بد نگاہی سے بچو، بد اور بدگمانی سے بچو۔ بد نگاہی سے بچو، نگاہوں کو پاک کر لو کہ ان نگاہوں میں بے حیائی ہٹ جائے، ان نگاہوں میں حیا آ جائے، ان نگاہوں میں پاکیزگی آ جائے۔ بد زبانی سے بچو، اس زبان کے بہت سارے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، بدتمیزی کرنا گناہ ہے، چغلی کرنا گناہ ہے، زبان کے بہت سارے گناہ ہیں۔ اس زبان کو کنٹرول کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، یصلح لکم اعمالکم۔ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان صحیح کر لو، قولوا قولا، بات سیدھی کیا کرو، صحیح بات کیا کرو۔ جب تمہاری باتیں اچھی ہوگی، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، کمی کوتاہی اللہ معاف کر دے گا، لیکن آپ کم سے کم اپنی زبان کو کچھ کنٹرول دو، اس کو لگام دو۔ اپنی زبان کو پاک کرو، اور نمبر 3 بدگمانی سے بچو، اپنے دل کو پاک کرو۔ جب میرے دل اور دماغ کی سوچ پاک ہو جائے، میری نگاہیں پاک ہو جائے، میری زبان میں پاکیزگی آ جائے، تو میرے اندر اس کے اثرات آئیں گے۔ حضرت نے فرمایا یہ 3 بڑے گناہ ہیں، ان سے بچتے رہو، اس کی برکت سے پھر آہستہ 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 بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اب میرے اندر ان میں کون سا گناہ ہے؟ یا تینوں ہی ہے؟ اب میں نیت کر لوں کہ بھی رمضان آ رہا ہے، لعلکم تتقون، میرے اندر تقوی آ جائے، گناہوں سے بچنا آ جائے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ بھئی یہ بچنا کیوں ہوتا ہے؟ پانی کیوں نہیں پیتا روزہ دار؟ اکیلے میں بھی نہیں پیتا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے کہ یہ میرا اللہ سے معاہدہ، میں تو نہیں پیوں گا۔ تقوی، گناہوں سے بچنا، یہ اللہ کی عظمت اور محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کو، بھائی نہیں، میں ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتا، بھائی میں رات کو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میرے ماں باپ منع کرتے، مجھے اجازت نہیں۔ کیا ہے؟ محبت ہے نا۔ 3 گناہوں سے بچنا، یہ تقوی، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اب میں ٹریننگ کروں گا کہ میں بد نگاہی سے بچوں، اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ یا اللہ بچانے والی ذات آپ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی بھی اچھائی کو کرنا، کسی بھی برائی سے بچنا، یا اللہ آپ کی توفیق سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، یا اللہ آپ ہمیں توفیق دے دے، یا اللہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اب آپ نہیں کرنا چاہتے، میں نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، میرے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو استقبال رمضان، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیوں کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہوں۔ میں ان گناہوں سے توبہ کر لوں، بد نگاہی سے بچ جاؤں، بد زبانی سے بچ جاؤں،
بدگمانی سے بچ جاؤ. دل میں کتنے سارے امراض ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی. آپ حیران ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا بیان رمضان میں ختم قرآن میں 27ویں شب میں کہ بھئی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے، 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا ایک وہ مسلمان جو شراب پیتا ہے جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کرے. نمبر 2 وہ مسلمان جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، نافرمان ہے، جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کرے ماں باپ کو راضی نہیں کرے. اور تیسرا جو رشتہ داروں کو جو ہے وہ رشتے توڑتا ہے، بھائی سے جھگڑا، بہن سے جھگڑا، خالہ سے جھگڑا، چاچا سے جھگڑا، ماما سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، ناراضگیاں بنائی ہوئی ہے، نہیں میں بھائی کے یہاں نہیں جاتا، میں بہن کے یہاں نہیں جاتا، میں خالہ کے یہاں نہیں جاتا، میں ان کے یہاں نہیں جاتا، ناراضگی ہے. جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، تراویح پڑھتا رہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ خطرناک. اور چوتھا جو دل میں لوگوں کے لیے بغض رکھتا ہو، جو دل میں لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دل میں اس کے نفرت ہو کہ یہ جو ہے وہ حاجی صاحب بیمار ہو جائے، یہ یوں ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے. وہ کیا کہتے ہیں بھئی، لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو آپ کی خوشیوں سے تکلیف ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں. اپنی تکلیف کو اس کو پرواہ نہیں ہے، آپ کی خوشی کی پرواہ ہے. بچھو بن گئے. بچھو سے کسی نے کہا بھئی تو انسان کو بھی ڈنک مارتا ہے، جانور کو بھی مارتا ہے، پتھر کو بھی مارتا ہے، لکڑی کو بھی مارتا ہے، تو پتھر کو مارنے سے کیا فائدہ ہوا؟ انسان تو چلو زخم. انہوں نے کہا بھئی میری عادت ہے، میرے سامنے جو آئے گا ماروں گا، فائدے وائدے نہیں دیکھتا. انسان آ جائے اس کو بھی ڈسوں گا، جانور ہے اس کو بھی ڈسوں گا، پتھر ہے اس کو بھی، میرا کام ہے یہ. تو ہم بچھو بن گئے کہ بس ڈس مارتے رہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دل کے گناہوں سے بچو، اپنی سوچ کو پاک کرو. زبان کے گناہوں سے بچو، اپنی زبان کو اچھے الفاظ کے ساتھ، خوبصورت کلمات کے ساتھ، اور اپنی نگاہوں کو. اب ان 3 گناہوں سے ہمیں بچنا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ان 3 گناہوں سے بچنے کی لوگوں کو دعوت دیں گے. جیسے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ بھئی دیکھو ہم نے تقوی روزے کا مقصد ہے. رمضان اور اس کے روزوں اور اس کی تمام عبادات سب جو کی جا رہی ہے، یہ تو سب بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اگر تقوی مل گیا تو تمہارا روزہ ٹھیک ہے، تقوی مل گیا تو تمہاری تراویح ٹھیک ہے، تقوی تم نے حاصل کر لیا تو تمہارا صدقہ سحر افطار کرانا ٹھیک ہے، تمہارا اعتکاف پھر ٹھیک ہے، پھر تمہارا عمرہ ٹھیک ہے، پھر تمہارے طواف ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو میں چاہ رہا ہوں تم نے اس کو حاصل کر لیا. تقوی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، جو کیے تھے توبہ کر لیا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لیا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتے گئے، اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے گئے. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس سے نہیں ہوگا کہ بس بیان سن لیو بات ختم ہوگی، یہ بہت اچھا بیان تھا، یہ میں نے آپ کو دعوت دی اور یہ میں مسلسل دعوت دیتا آ رہا ہوں. کل جمعے میں اپنی مسجد میں بھی یہی بیان کی، 1-2 دن پہلے ایک اور جگہ تھا وہاں بھی یہی بیان کی، ابھی بھی ایک جگہ جا رہا ہوں وہاں بھی یہی بولوں گا، دعوت دے رہا ہوں مستقل. اچھا جہاں یہ کہہ رہا ہوں تو وہاں ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اب آپ اس پر کیسے آئیں گے. آپ میں سے ہر ساتھی یہ نیت کر لے کہ میں روزانہ کم سے کم 2 لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں. دیکھو بھی رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے روزے کا مقصد تقوی گناہوں سے بچنا ہے. ان 3 بڑے گناہوں سے ہم بچنے کی فکر کریں، یا میرے اندر جو بھی وہ مجھے پتہ ہے. جب میں روزانہ 2 ساتھیوں کو دعوت دوں گا تو میں خود پکا ہو جاؤں گا، میرا سبق پکا ہوتا جائے گا. عربی میں کہتے ہیں نا اذا تکرر تقرر، جب آپ بات کو دوبارہ کرتے ریوائز کرتے ہیں، تقرر تو بات پکی ہوتی جاتی، آپ کے دل دماغ میں بیٹھتی جاتی کہ ہاں بھائی بچنا ہے بچنا ہے. ورنہ ایک دفعہ سنا بات ہو گئی، بہت اچھی بات تھی، ختم ہو گئی، ہاں جی کیا تھا، بس بہت اچھی بات تھی. کیا تھی یار؟ بس بہت اچھی بات تھی نا، کیا تھی؟ بیان میں اتنا زبردست بولا کیا یہ نہیں پتہ، بس بیان بہت زبردست. پھر ایسے ہی ہو جائے گا، بیان بہت زبردست تھا، بولا کیا پتہ نہیں. اب ہم روزانہ 2 ساتھیوں کو اس کی دعوت دیں، ایسا کریں گے؟ آسان ہے نا، مشکل تو نہیں.
وہ روزانہ کم سے کم 2 آدمیوں کو، اور کوئی نہ ملے تو موبائل میں واٹس ایپ میں 2 کو بھیج دو. واٹس ایپ میں تو بہت سارے گروپ ہوتے ہیں نا، گروپ میں ڈال دو. آج 2 ساتھیوں کو ڈال دو، کل 2 کو ڈال دو، مل گیا 2 ساتھیوں کو دعوت دے دو، اپنا سبق پکا کرنا. تو یہ رمضان کے روزے کا مقصد ہے کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، اور جتنے میں گناہوں سے پاک ہوں گا اتنا میں اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤں گا. دوسری ایک بات، جامع ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے 40 دن اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کی. 40 دن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعامات دیں گے. ایک انعام دنیا کا ہے کہ دنیا میں یہ منافقت سے بری ہوگا. دنیا میں یہ منافق نہیں، یہ مومن آدمی کی شان ہے. اور دوسرا انعام اس کو آخرت میں ملے گا، اور وہ انعام یہ ہوگا کہ وہ جہنم سے بری ہوگا. کتنا زبردست انعام کہ دنیا میں اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ صاحب ایمان ہے، اس کی زندگی ایمان پر ہے، اور آخرت میں فرما دیا جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے. برات آج 20 شعبان ہے، آج 20 شعبان ہے. آج ابھی سے اسی مجلس میں اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ بھی ہم 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہر سال میں رمضان سے پہلے بھی، پھر رمضان میں بھی، رمضان کے شروع میں بھی ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ رمضان کے مہینے میں تو نماز فجر کا مسئلہ ہوتا ہے، عموماً ہماری سستی ہو جاتی ہے. رمضان میں چونکہ ماشاءاللہ ماحول ہوتا ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، فجر بھی پڑھ لیتے، اور اسی طرح ایک ماحول بنا ہوتا ہے، پھر ظہر بھی، اور اس طرح. تو وہ ایک مہینہ تھوڑی سی اگر فکر ہوگی تو جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. تھوڑی سی بھی فکر کریں گے تو انشاءاللہ. ایک منٹ، اب یہ 10 دن ساتھ شامل کر لو، شعبان کے یہ 10 دن ابھی سے یہ ترتیب بنا لو، تو پھر ہوگی ہماری عید، اصل عید. اس لیے کہ وہ شاعر نے، عربی شاعر نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید العید لمن خاف الوعید. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کاٹن کے جوڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جس نے تقوی کو اختیار کیا. اب میں گناہوں سے بھی بچتا رہا ہے، اور ساتھ میں 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ سے نماز بھی پڑھتا رہا، تو میری عید، میری بخشش کا اعلان ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا میرے لیے اعلان ہوگا. تو اس بات کا بھی اہتمام کریں. یہ حدیث میں جامع ترمذی میں پڑھاتا ہوں، یہ حدیث کی کتاب طلبہ کو بھی پڑھائی تو ان کو بھی یہی تلقین کی. پھر جب طالبات کو پڑھائی، بچیوں کو، بچیوں نے کہا کہ جی ہمارا کیا ہوگا، یہ تو مر جائیں گے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ. میں نے کہا جی آپ کا بھی ہوگا. آپ کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ میں سے بچیاں 2 قسم کی ہیں، ایک شادی شدہ ہے، ایک غیر شادی شدہ. جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر کو یہ حدیث سنائے اور اس کو کہے جی آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کی پوری معاونت کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے. ہر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے اس کو میسج کر دینا ہے، فون کر دینا ہے کہ جماعت کا وقت آ رہا ہے، آپ کی تکبیر اولیٰ نہیں نکلنی چاہیے، دیکھو آپ کی تکبیر اولیٰ شروع. وہ بچیاں جو غیر شادی شدہ ہے وہ اپنے والد صاحب کو، اپنے بھائی کو اس حدیث کو سنائے، ترغیب دے، اور اس کو کہے جی میں آپ کے ساتھ معاونت کروں گی، آپ کو فجر میں اٹھاؤں گی بھی، اور آپ کو ظہر میں بھی یاد دلاؤں گی، آپ کو عصر میں بھی یاد دلاؤں گا، آپ کو مغرب میں بھی، تو آپ بھی اس کے ثواب میں برابر کے شریک ہوں. تو اس اجر میں ہم اپنے یہاں زیادہ تر شادی شدہ ہی حضرات ہوں گے تقریباً، اپنے بیگمات کو بھی شریک کر سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی آج سے ہم نے یہ نیت کی ہے، اور آپ نے ہمیں ہر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے ایک میسج بھیج دینا ہے، فون کر دینا ہے، تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے، ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. مجھے بھی اجر ملے گا، میری بیگم کو بھی ملے گا. اور اسی طرح اس سبق کو پکا کرنے کے لیے بھی ہم روزانہ 2 ساتھیوں کو دعوت دیتے رہے. اچھا، اور پھر اس میں جب ہم جن 2 ساتھیوں کو دعوت دیں گے نا،
تو آپ ان سے کہیں گے کہ دیکھو میرے بھائی، آپ میں سے ہر ایک ساتھی کو دعوت دی، اس کو بھائی آپ 2 ساتھیوں کو پیغام دے دینا، ان سے کہنا آگے 2 کو دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرے ساتھی کو دعوت دی، اس کو بھی کہا کہ دیکھو بھائی آگے 2 ساتھیوں کو دے دینا، اور جن 2 کو دو ان کو کہنا بھائی آگے 2۔ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ہمارے کسی ایک جملے سے اگلے کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، یعنی یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ ایک جملہ آپ کا کہیں کہا ہوا پتہ نہیں کہاں کام آ جاتا ہے۔ میرے پاس مسجد میں ایک ساتھی آئے، میں پرانی مسجد میں ہوتا تھا، 25 سال پرانی بات ہے، تو وہ کبھی کبھی آتے رہتے، تو ایسے ہی میرے ان سے بات ہوئی، تو پھر کوئی کاروبار پر، معاملات پر، تو سود کے حوالے سے کہ بھئی سود سے بچنا چاہیے، معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ ہمارے بڑے بھائی آپ کے درس میں بیٹھتے تھے اس مسجد میں، 25 سال پرانی بات ہے، جب آپ کے درس میں سود کا بیان آیا اور آپ نے بتایا، انہوں نے آ کے والد صاحب سے مشورہ کیا اور اسی وقت سے ہم نے سود چھوڑ دیا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا دیکھو مجھے اس کا تو نہیں پتہ تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کو جہاں بھی موقع ملے آپ اچھا پیغام دے دو، پھر جو عمل کرے گا نا وہ ضرور نہیں آپ کو بتائے گا۔ مثلا یہ بات میں نے کی، اب کوئی بھی ساتھی عمل کرتا ہے، وہ یہ تو نہیں کرے گا فواد بھائی سے کہ بھئی وہ مولوی صاحب کا نمبر دینا، میں ذرا ان کو بتا دوں میں نے 40 دن نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی، اس لیے کہ میرے اس سے کیا کرنا، میں نے ان کو پیغام پیغمبر کا دیا، انہوں نے اللہ کے لیے کیا، اجر تو ان کو اللہ نے دینا ہے، مجھ سے تھوڑی کوئی نمبر لینے یا مجھے بتانا جی میرا فلاں نام ہے اور میں جناب 40 دن پورا کر چکا ہوں، لیکن وہ کرے گا۔ بلکہ کل ایک جگہ میں نے جب درس دیا تو ایک بچہ اٹھا اس طرح بعد میں درس کے بعد، تو اس نے کہا کہ امام صاحب آپ نے جو بات کی تو میں اس پہ عمل کروں گا، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ظہر میں ایک ٹیوشن ہے اور وہ پتہ نہیں 12 بجے سے 2 بجے تک ہوتا ہے کہ 3 بجے تک ہوتا ہے، تو وہ ظہر کی میری جماعت کا کیا ہوگا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے اس سے کہا بیٹا آپ ایسا کریں، جب آپ ٹیوشن پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ جو بچے پڑھ رہے ہیں تو مسلمان ہیں؟ کہا جی سارے مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ان سے یہ بات کر لو کہ بھئی اس طرح میں نے 40 دن، ان کو دعوت بھی ہو جائے گی کہ بھئی میں تو 40 دن والی نیت کر رہا ہوں کہ نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھوں، اور ایسا ہے کہ ظہر میں یہ ہے، تو پھر یہ کہ جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم جماعت کر کے جائیں گے تاکہ میری جماعت کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہو گئی میرے لیے۔ میں نے کہا جی آپ تکبیر اولیٰ سے پڑھ۔ تو مقصد یہ ہے کہ کہیں بھی ہمیں موقع ملے گا، کوئی بھی مسلمان، ہم اس کے ہر مسلمان، دیکھو جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر ہمارے مسلمانوں میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ نیکی چھپا کے کرتے ہیں، چونکہ اس کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ بھئی میں ان کو جا کے بتاؤں تو ان کو جا کے بتاؤں تو ان کو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں چھپا کے کروں، تو وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم اس پیغام کو بھی کبھی دیکھو۔ اچھا، اب 40 دن کے بعد کیا مطلب کہ 40 دن نمازیں ہو گئی اور عید کی نماز پڑھ کے انہوں نے کہا مولوی صاحب چلہ پورا ہو گیا، اب فی امان اللہ، اب اگلے سال ملاقات ہوگی، جنت کا تو اعلان ہو گیا نا، اب کیا کرنا ہے بقیہ 11 مہینے چھٹی؟ نہیں، یہ تو ٹریننگ ہے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے، ہمارے بزرگ فرماتے تھے، یہ تو ایک ٹریننگ ہمیں دی جا رہی ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف کہ 40 دن کا اتنا بڑا انعام ہے، اگر میں پوری زندگی تکبیر اولیٰ و جماعت سے پڑھوں گا پھر اللہ کیا کیا انعام دیں گے، وہ تو میں سوچ ہی بھی نہیں سکتا۔ تو یہ 40 دن میری ٹریننگ ہے، کرنا تو میں نے پوری زندگی ہے انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ جیسے کہ بھئی گناہوں سے، بد نگاہی سے بچنا ہے، بد زبانی سے بچنا ہے، بد گمانی سے بچنا ہے، تو نگاہ اور زبان اور دل کے گناہوں سے بچنا ہے، تو کیا مقصد؟ رمضان میں تقوی حاصل کیا، رمضان گیا چھٹی؟ نہیں، پوری زندگی ان سے بچنا ہے۔ لیکن یہ زمانہ، یہ وقت ایسا خوبصورت ماحول ہے کہ اس میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لوں گا، پھر پورے 11 مہینے اس ڈگر پہ چلوں گا گناہوں سے بچا کے۔ اس رمضان کے مہینے میں اور 10 دن ملا کے میں اپنی عادت بنا لوں گا تو پورے 11 مہینے میں نے نیت تو پوری زندگی کی کرنی ہے کہ میں نے تکبیر اولیٰ سے جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے، سب کو اس بات کی ترغیب دینی ہے۔ تو آج استقبال رمضان کے لیے یہ 2 پیغامات ہیں، اور ہمارے یہاں تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تشکیل ہے، تو دراصل آج 2 تشکیلیں ہیں۔ ایک تشکیل تو یہ ہے کہ بھئی 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی۔ اب تشکیل کیا ہے کہ بھئی روزانہ میں کم سے کم 2 ساتھیوں کو یہ پیغام دوں۔
تو میں خود پکا رہوں گا، روزانہ 2 کو دعوت دیتا رہوں۔ اور اصل محبت یہ ہے کہ میں کسی کو جہنم سے بچا لوں، اصل محبت یہ ہے کہ میں کسی کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگا دوں، یہ اصل پیار ہے۔ میں کسی کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچا لوں، یہ حقیقی پیار ہے، یہ انبیاء کا پیار تھا جو مخلوق سے کرتے تھے۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارے بندے وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت میں ڈال دیں۔ سب سے پیارا انسان اللہ کا محبوب وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے محبت سے قریب کر دے کہ میرے دوستو آؤ اللہ سے محبت کرو، آؤ اس اللہ کی اطاعت کرو، آؤ اس اللہ کی عبادت کرو جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس کو ناراض نہ کرے، اس کی نافرمانی سے بچے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ 2 پیغامات کہ تقوی حاصل کرو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اور سر فہرست یہ 3 گناہ ہیں: بد نگاہی، بد زبانی، بد گمانی۔ اور پھر میرے اندر جو بھی گناہ ہے ایک ایک کر کے اس کو چھوڑوں گا، اللہ سے دعا کروں گا، ہمت کروں گا، اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ بچانے والا، انسان ہمت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ اور نمبر 2، 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کے دفتر میں بھی باجماعت نماز ہوتی ہے الحمدللہ، آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور رمضان میں چھٹی بھی عصر سے کافی پہلے ہو جاتی ہے، بڑے سہولت کے ساتھ آدمی عصر میں اپنے گھر اور اپنے مسجد پہنچ جاتا ہے۔ تو اس بات کا اہتمام ہم کر لیں اور روزانہ 2 ساتھیوں کو یہ 2 پیغامات دیتے رہیں، اس کو چلاتے رہیں، ان پیغامات کو، تو ہم خود پابند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ روزے کا اجر، جی روزے کا اجر، ہاں، رمضان کے روزے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کی بو جب معدہ خالی ہوتا ہے تو ایک اسمیل سے آتی ہے، تو فرمایا یہ جو اس کی اسمیل ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پسند۔ اور فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دیتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز کس کے لیے؟ نماز ہم نے کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے پڑھی۔ زکوٰۃ کس کے لیے دیتے؟ اللہ کے لیے دیتے۔ حج کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن وہاں یہ نہیں فرمایا کہ نماز میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا، زکوٰۃ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا، حج میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے، میں اس کا ڈائریکٹ بندے کو دوں گا انعام۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل کی ایک صورت ہے۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی، سب نے دیکھا بھئی انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھی۔ دعا کی، سب نے دیکھا بھئی انہوں نے دعا کی۔ بیان میں کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں بھئی بیان کر رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، بیٹھے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، نظر آتا ہے بھئی یہ زکوٰۃ ہے، اس مستحق کو دیتی۔ حج کرتے ہیں، احرام باندھا ہوئے، نظر آتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت اگر ہماری مجلس میں کسی کا روزہ ہے تو وہ نظر آ رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بالکل اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہے، سیکرٹ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ میرے ساتھ اتنی سیکرٹ عبادت پہ اور اتنے خلوص والے عبادت پہ آ گیا تو پھر انعام بھی میں دوں گا، اور جب اللہ دے گا تو پھر اللہ تو اپنے شان کے مطابق دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا بغیر عذر کے، ایک تو بیمار ہے، تکلیف ہے، الگ بات ہے، مسافر ہے، شریعت نے اجازت دی، قرآن نے اجازت دی، اللہ نے اجازت دی، وہ بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور بلا عذر اس نے رمضان کا روزہ آ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، رمضان کے روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، فرض عبادت ہے۔
ہو سکتا ہے ہمارے کوئی ساتھی اس میں سستی کرتے ہو تو ہم ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان اللہ کی رحمتوں کو روزے کے ذریعے سے، افطار کے وقت دعاؤں سے، سحر کے وقت دعاؤں سے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی قربتوں کو حاصل کریں، اور ہم اس میں سستی و غفلت کریں، اور ہمارے بچے بھی جو بھی 15 سال کے ہو، کوئی بھی، اس کو ہم یہ بتائیں کہ بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو اس لیے روزہ بہت عظیم عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا انعام میں خود دوں گا، اور ایک روایت میں اس کا انعام میں خود ہوں، دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں کہ اس کا انعام میں ہوں، جس نے روزہ میرے لیے رکھا بس میں اس کو مل گیا، اور ایک روایت میں کہ اس کا انعام میں خود دوں گا۔ تو اللہ تو اپنے شان کے مطابق دے گا، اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں، اور ہمارے ساتھیوں میں یا ہمارے گھر میں کوئی بھی اس میں سست ہو تو اس کو محبت سے، پیار سے کہ نہیں ایسا نہ کرو، اپنے آپ کو محروم نہ کرو، اتنا بڑا اجر کا زمانہ ہے، اور ہم اس سے محروم ہو جائے تو بڑی جو ہے بدبختی کی بات ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللہم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، یا اللہ ہماری اس بیٹھک کو، ہماری اس نشست کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ولا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ بنا، کسی کو بدبخت نہ بنا۔ یا اللہ جو آپ کا اور آپ کے رسول کا پیغام ہم نے سنا، اور یا اللہ ہمیں سنایا گیا، یا اللہ سننے والا بھی، بولنے والا بھی، یا اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وما توفیقی الا باللہ، یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ جو رمضان کے روزوں کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے اور ہماری زندگی گناہوں کی گندگی سے پاک ہو جائے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بد نگاہی سے بچا لے، بد زبانی سے بچا لے، یا اللہ بدگمانی اور حسد اور نفرت سے بچا لے، یا اللہ جسم کے ہر عضو سے جو بھی برائی ہوتی ہے، یا اللہ ہمارے عضو کو ان برائیوں سے، گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزوں کا، عبادات کا جو مقصد ہے تقوی، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرما دے۔ اللہم انا نسألک حبک، یا اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرما دے۔ وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرنے والے آپ کے نیک بندے ہیں، یا اللہ ان کی محبت۔ وحب عمل یقربنا الی حبک، اور یا اللہ وہ اعمال جو آپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں، یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری یہ نشست جو یہاں پر کئی عرصے سے ہو رہی ہے، یا اللہ اس کا اجر ہمارے فؤاد بھائی کو بھی، اور جواد بھائی کو بھی، اور ان کے والد حافظ عتیق صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے، نیک اور بہت ہی نیکیوں کو پسند کرنے والے بزرگ انسان تھے، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب حاضرین جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائے۔ یا اللہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، رسومات سے، جاہلانہ طریقوں سے، یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں، اور یا اللہ پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ اس ملک کو، یا اللہ سلامتی عطا فرما، یا اللہ شرور سے، فتن سے حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمان، یا اللہ زخمی بھی ہے، شہید بھی ہے، یا اللہ بھوک و پیاس بھی ہے، یا اللہ زخم بھی ہے، یا اللہ وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایمان پہ سودا نہیں کیا، یا اللہ انہوں نے ساری تکلیفیں جھیل لی لیکن ایمان پہ سودا نہیں کیا، ان کے گھر گر گئے، ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے والدین شہید ہو گئے، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان کی ضروریات زندگی کو اپنے خزائن غیب سے پورا فرما، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ اہل خیر کے قلوب متوجہ فرما، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، انہیں کامیابی اور فتح عطا فرما، یا اللہ یہودی اور صہیونی اور امریکی اور ظالمین جو وہاں ظلم کر رہے، یا اللہ ان سب کو یا اللہ
ناکام و نامراد فرما۔ یا اللہ مجاہدین کے ہاتھوں یا اللہ انہیں ناکامی نصیب فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ ہم آپ کی قوت و طاقت کو ان کے سامنے کرتے ہیں، یا اللہ اپنی قوت و طاقت سے یا اللہ ان کے تکبر اور گھمنڈ اور غرور کو یا اللہ خاک میں ملاتے ہیں۔ یا اللہ عالم اسلام کے حال پہ رحم فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیر۔